تم ادھر آؤ، سر سلطان نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا اور خود آفس کی طرف مڑ گئے۔ سر سلطان کے مڑتے ہی فیاض نے دانت پیستے ہوئے عمران کی طرف مکہ لہرایا تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، فیاض نے غضبناک لہجے میں کہا۔ سر سلطان اپنے آفس میں جا چکے تھے، ورنہ فیاض عمران کو دھمکی نہ دیتا۔ ہائیں، کیا اب تک تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ اسی لیے کہتا ہوں دال میں سرما ہاشمی استعمال کیا کرو، اس سے معدے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کبھی بدہضمی کی شکایت نہیں ہوتی اور نہ ہی برے برے خواب نظر آتے ہیں۔ عمران نے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلا ہلا کر تقریر جھاڑی۔ دفع ہو جاؤ، فیاض نے غراتے ہوئے کہا۔ تمہاری مرضی سپر، میں تو تمہارے بھلے کی کہتا تھا، ورنہ مجھے کیا پڑی تھی کہ تمہارا ہاضمہ درست کرتا، عمران نے مایوسانہ لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے خود سر سلطان کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے یہاں کیوں بےہودگی کی تھی؟ سر سلطان نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ نہ پوچھیے جناب، میں اپنے سسرال والوں کو دیکھنا چاہتا تھا، عمران نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم میرے عملے کے کسی فرد پر شبہ کر رہے ہو؟ سر سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ ہائیں، آپ تو نفسیاتی خواہشات کے بھی ماہر معلوم ہوتے ہیں، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بکواس نہیں چلے گی، سیدھی طرح بتلاؤ، شاید میں کچھ غلط بول گیا ہوں، میں غلط یا صحیح کے متعلق نہیں پوچھ رہا۔ سر سلطان جھنجھلا گئے۔ اچھا سنیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حرکت باہر کے آدمی کی ہوگی؟ ہرگز نہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر مجرمان کو ریکارڈ روم تباہ کرنا ہوتا تو ہمارے پیچھے نہ آتے، بلکہ دوسرے معنوں میں ہم پر حملہ ہی نہ کرتے اور وہ ریکارڈ روم کو تباہ کر کے چلتے نظر آتے۔ لیکن یہ حرکت آپ کے سٹاف کے آدمی کی ہو سکتی ہے، اور وہ آدمی وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس ریکارڈ روم کی چابی ہو، ورنہ دوسری صورت میں یہاں پر تعینات گارڈ اسے اندر بھی نہ گھسنے دیتی۔ عمران بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا، کیونکہ اسی وقت ریکارڈ روم کا انچارج دفتر میں داخل ہوا تھا۔ کیا بات ہے مسٹر خالد؟ سر سلطان نے ریکارڈ روم کے انچارج کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب، فائل نمبر 55 غائب ہے، انچارج نے بتلایا، لیکن عمران کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے اس اطلاع سے کوئی اثر نہیں کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے اس اطلاع کی پہلے سے امید تھی۔ ملبہ ہٹایا جا چکا ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ جی ہاں۔ اچھا، جاؤ تم، سر سلطان نے انچارج کو اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، دفتن عمران نے ہاتھ اٹھا کر انچارج کو روکا۔ کیا تم نے فائل سنبھال کر رکھا تھا؟ عمران نے انچارج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے خود فائل سیف میں منتقل کیا تھا۔ عمران نے اس کی آواز کے کھوکھلے پن کو صاف محسوس کیا، جس سے اس کا جھوٹ صاف ظاہر ہوا تھا۔ تم بکواس کر رہے ہو، حالانکہ فائل تم نے بلیک لیزرڈ کے حوالے کر دیا ہے، عمران نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ انچارج ریکارڈ روم خالد بوکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا، جیسے راستہ ملتے ہی بھاگ نکلے گا۔ پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا جناب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خالد نے مطمئن انداز میں پوچھا، حالانکہ تم سب کچھ سمجھتے ہوئے انجان بن رہے ہو، عمران نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا، اور ساتھ ہی ریوالور جیب سے نکال کر اس کا دہانہ خالد کی طرف پھیر دیا۔ نہیں مسٹر خالد، میں بلیک لیزرڈ کے ساتھیوں کو اتنی مہلت نہیں دے سکتا کہ وہ کسی پر ریوالور نکال سکیں۔ تم اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ سر سلطان حیرت سے کبھی عمران کو دیکھتے اور کبھی خالد کو۔ ان کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ خالد جیسا شریف اور باعزت شہری اور ایک ذمہ دار آفیسر ہونے کے ساتھ اپنے ملک سے غداری بھی کر سکتا ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو عمران؟ میری سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ سر سلطان آخر پوچھ ہی بیٹھے۔ آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا، پہلے آپ فیاض کو اندر بلوا لیں تاکہ خالد کے میک اپ میں جو بھی ہے اسے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ او، کیا یہ خالد نہیں ہے؟ سر سلطان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی گھنٹی بجا دی۔ چپڑاسی فوراً اندر آیا تھا۔ عمران کا ریوالور خالد کی طرف اٹھا دیکھ کر اچھل پڑا۔ جاؤ، کیپٹن فیاض کو بلا کر لاؤ، سر سلطان نے روبدار لہجے میں کہا۔ اردلی فوراً واپس چلا گیا۔ سر سلطان کچھ سوچنے لگے، لیکن آنکھیں اب بھی نقلی خالد پر لگی ہوئی تھیں۔ فیاض 2 منٹ بعد آفس میں داخل ہوا، اور پھر وہ بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا تھا۔ سپر، اسے سرکاری زیور پہنا دو، میں تمہارا بڑا مشکور رہوں گا، عمران نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے فیاض کو مخاطب کیا، جو ابھی تک منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ پھر جیسے فیاض کو ہوش آ گیا، اس نے جیب سے ہتھکڑی کا جوڑا نکال کر نقلی خالد کے ہاتھوں میں جڑ دیا۔ نقلی خالد نے ابھی تک کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ سپر، اسے لے جاؤ، اور اس کا میک اپ ختم کرنے کے بعد اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرو گے کہ اس کا نام کیا ہے اور اسے نقلی خالد بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ فیاض جواب دینے کی بجائے سر سلطان کو دیکھنے لگا، جو اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جو عمران کہہ رہا ہے وہی کرو گے،
بہت بہتر جناب۔ پھر وہ قیدی کو لیے ہوئے باہر نکل گیا۔ او عمران، تم کتنے گریٹ ہو۔ سر سلطان نے تحسین آمیز نظروں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اب سر جھکائے انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھا۔ بس جناب، حماقت ہو گئی۔ عمران نے شرمندگی سے کہا، بس بس رہنے دو، میں تمہیں ذاتی طور پر دیکھ چکا ہوں۔ آج مجھے حقیقی معنوں میں خوشی ہے کہ میں نے X2 کے لیے کسی غلط آدمی کا انتخاب نہیں کیا۔ سر سلطان کے لہجے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ارے جناب، میں کیا، میری چادر کیا۔ سر سلطان نے عمران کے اس محاورے پر زندگی سے بھرپور قہقہ لگایا تھا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر محاورہ کی مٹی پلید کی تھی۔ عمران، تمہارے کتنے روپ ہیں، میں آج تک یہی نہیں سمجھ سکا۔ سر سلطان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میرے کئی روپ ہیں جناب، آپ اس چکر میں نہ پڑیے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سر سلطان کسی خیال سے چونک پڑے، پھر عمران کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، عمران، تمہیں فائل کے گم ہونے پر تشویش نہیں؟ قطعی نہیں جناب، میں اپنے بھی ذرائع استعمال کر رہا ہوں۔ اچھا جناب، اب مجھے اجازت دیجیے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران سر سلطان سے اجازت لے کر آفس سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ 2 سیٹر کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد 2 سیٹر تارکول کی سیاہ چکنی سڑک پر پھسلتی ہوئی فلیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ عمران کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی تھی۔ عمران لپکتا ہوا مخصوص کمرے میں داخل ہو گیا۔ X2، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بلیک زیرو سر، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی تھی۔ رپورٹ۔ بلیک زیرو نے وہ سارے واقعات دہرا دیے جو اسے صدیقی سے معلوم ہوئے تھے، اور ساتھ ہی سر ہارون کا واقعہ بھی دہرا دیا۔ عمران خاموشی سے تمام واقعات سنتا رہا۔ بلیک زیرو، صدیقی کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ملی؟ عمران نے بلیک زیرو کے خاموش ہوتے ہی پوچھا۔ نہیں جناب، ابھی تک اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ او کیوں جناب، کیا اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ ہو سکتا ہے بلیک زیرو، مجرم بہت ہی چالاک ثابت ہوا ہے۔ بہرحال آج شام کو تیار رہنا۔ کہیں چلنا ہے جناب؟ بلیک زیرو نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں والٹر کو اغوا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں رانا پیلس سے لے لوں گا، لیکن جناب والٹر کو اغوا کرنے کے لیے کسی بھی ماتحت سے کام لیا جا سکتا ہے۔ بلیک زیرو، کیا تم ہوش میں ہو؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں جناب، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، بلیک زیرو نے ہکلا کر جواب دیا۔ کیا تم صدیقی کو بھول گئے ہو؟ اب مجرم اس واقعہ سے ہوشیار ہو گئے ہوں گے، عمران نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا۔ بہت بہتر جناب، میں آپ کو تیار ملوں گا، اوور اینڈ آل۔ عمران سلسلہ منقطع کرنے کے بعد جولیا کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے فوراً ریسیور اٹھا لیا گیا۔ جولیانا اسپیکنگ، X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے ادب سے جواب دیا۔ صفدر کو رنگ کر کے ہدایت دو کہ وہ والٹر کی نگرانی کرے۔ میں رات کو کسی وقت بھی والٹر کی کوٹھی میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ عمران بھی ہوگا۔ بس، اور کچھ دریافت کرنا چاہتی ہو؟ جی ہاں جناب، آپ نے والٹر کا پتہ نہیں بتایا، جولیا نے جلدی سے پوچھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اسے تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو X2 رابطہ ختم کر دے گا۔ میرے خیال میں صفدر کو والٹر کا پتہ معلوم ہوگا۔ خیر، تم نوٹ کر لو۔ ٹھہریے جناب، شاید جولیا نے کاغذ پینسل سنبھالنے کے لیے مہلت مانگی تھی۔ فرمائیے جناب، دوسرے لمحے جولیا کی آواز سنائی تھی۔ کوٹھی نمبر 15 ان فٹسن اسٹریٹ۔ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ جناب، نگرانی کے لیے میں صفدر کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ جولیا نے ڈرتے ڈرتے اجازت مانگی۔ جولیا، یہ احمقانہ خیال دل سے نکال دو کہ تم مجھے دیکھ سکو گی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں عمران کے ساتھ اپنی اصل شکل میں جاؤں گا؟ حالانکہ تم نے مجھے کئی بار دیکھا ہے لیکن پہچان نہیں سکی۔ عمران نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ جناب، میں آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ جولیا، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو تمہیں حکم دیا جائے اس کی تعمیل ہونی چاہیے۔ بس، مجھے اور کچھ نہیں کہنا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ بہت بہتر جناب، میں معافی چاہتی ہوں، جولیا نے روحان سی آواز میں جواب دیا، اور ساتھ ہی ریسیور کریڈل میں پٹکنے کی آواز سنائی تھی۔ عمران نے بھی دیوار کو آنکھ مارتے ہوئے ریسیور کریڈل میں ڈال دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بعض اوقات اسے جولیا کی حالت پر ترس بھی آتا، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ ریسیور رکھنے کے بعد کچھ دیر خالی ذہنی سے چھت کو گھورتا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں شرارت بلبلانے لگی۔ پھر وہ مسکراتا ہوا فلیٹ سے نیچے آ گیا۔ چند منٹ بعد 2 سیٹر سڑکیں ناپتی ہوئی جا رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے عقب نما آئینہ میں اپنے پیچھے آتی ہوئی سیڈان کو دیکھا، جو مسلسل 2 سیٹر کے عقب میں آ رہی تھی۔ شاید عمران کو اپنے تعاقب کا شبہ نہ ہوتا، لیکن جیسے ہی 2 سیٹر کسی سڑک پر مڑتی، سیڈان بھی اسی راستہ پر مڑ جاتی۔ عمران کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں تعاقب کرنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اچھا بیٹے، چلے آؤ، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ عمران زیر لب بڑبڑایا
اور ساتھ ہی 2 سیٹر کی رفتار بڑھاتی۔ اب وہ خاور کے متعلق سوچ رہا تھا۔ 2 سیٹر سڑکوں پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ سیڈان بھی اسی طوفانی رفتار سے 2 سیٹر کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر چلنے والے بڑی حیرت سے دونوں گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے جو بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ کیا مجرم اتنے ہی دلیر ہیں کہ اسے دن دہاڑے ختم کرنا چاہتے ہیں یا اغوا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن عمران اس وقت ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کی تیز رفتاری سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ تو ظاہر تھا کہ اس کا تعاقب خاور کی نشاندہی پر ہی کیا جا رہا ہے۔ عمران نے عقب نما آئینہ میں پیچھے دیکھا۔ 2 سیٹر اور بلو سیڈان کے درمیان 3 گاڑیاں حائل ہو چکی تھیں۔ اس نے سوچا سیڈان کو ڈاج دینے کا اس سے بہتر موقع شاید دوبارہ ہاتھ نہ آئے۔ اسی خیال کے تحت اس نے سامنے والی گلی میں 2 سیٹر موڑ لی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی یکدم 2 سیٹر طوفانی رفتار سے آگے بڑھ گئی۔ سڑک پر پہنچتے ہی عمران نے 2 سیٹر کو بریک لگا کر روک دیا۔ دوسرے لمحے وہ ایک خالی گزرتی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ کہاں چلوں صاحب؟ عمران کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے سوال کیا۔ نیشنل روڈ۔ عمران نے سیٹ سے پشت کرتے ہوئے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اسی وقت ہلکے جھٹکے سے ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی عمران نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ بلو سیڈان 2 سیٹر کے برابر رک چکی تھی، البتہ اسے ڈرائیو کرنے والا ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ عمران کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رہ گئی تھی۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی اب نیشنل روڈ پر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت نیشنل روڈ پر ٹریفک کا ازدحام تھا۔ ہر طرف کاریں اور ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ فٹ پاتھ پر رنگ برنگے آنچل لہراتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ کبھی کسی طرف سے کھنکھناتا ہوا سریلا کہکا بھی سنائی دے جاتا، لیکن سب باتوں سے لاپرواہ آنکھیں بند کیے پشت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ کہاں روکوں جناب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے رفتار کم کرتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑا سا آگے چل کر روک دو۔ عمران نے آنکھیں کھول کر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ بس یہیں روک دو۔ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی کے بریک چرچرائے اور ٹیکسی ایک جھٹکے سے فٹ پاتھ کے قریب رک گئی۔ عمران نے پرس کھول کر ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر فٹ پاتھ پر اتر گیا۔ عمران کے اترتے ہی ٹیکسی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ عمران کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مغربی دھن میں سیٹی بجاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سیٹی بجانے کا انداز بالکل لوفرانہ تھا، شاید یہ بھی عمران کی خاص ادا رہی ہو۔ اس نے جولیا کے فلیٹ کے سامنے رک کر اپنے چاروں طرف دیکھا، لیکن اسے اپنے ارد گرد کوئی مشتبہ ہستی نظر نہ آئی۔ پھر دوسرے لمحے وہ فلیٹ کا دروازہ پیٹ رہا تھا، حالانکہ دروازہ پر کال بیل کا بٹن لگا ہوا تھا، لیکن وہ عمران کہاں ہوا جس کی کوئی کل سیدھی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی جو دروازے پر آ کر رک گئی۔ کون؟ اندر سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ کیا مس جولیانا فرز واٹر کا یہی فلیٹ ہے؟ عمران نے زنانہ آواز میں پوچھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے اپنا نام بتلا دیا تو پھر دروازہ کبھی نہ کھلے گا، اسی لیے اس نے زنانہ آواز بدل کر بات کی تھی۔ دوسرے لمحے چٹکنی گرنے کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ عمران پر نگاہ پڑتے ہی جولیا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ آؤ اندر آ جاؤ، جولیا نے دروازہ سے ہٹتے ہوئے کہا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اپنی کھوپڑی سے لائی تھی۔ آؤ عمران، باہر کیوں کھڑے ہو؟ جولیا نے مڑ کر دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میں نہیں تو کہ کسی نے بے پر کی اڑائی ہوگی؟ عمران نے بوکھلا کر اندر داخل ہوتے ہوئے ہکلا کر کہا۔ کیا؟ جولیا نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ارے یہی کہ میں کسی سے شادی کر رہا ہوں، بھلا میں تمہارے ہوتے ہوئے کہیں شادی رچا سکتا ہوں؟ عمران نے آنکھیں جھپکا کر جواب دیا۔ بکواس نہیں، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کافی پلاؤں گی۔ جولیا نے پیار سے اسے ڈانٹا۔ پلا دو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے مردہ لہجے میں کہا۔ مرے کیوں جا رہے ہو؟ میں تمہیں زہر نہیں پلاؤں گی۔ ارے جاؤ، کیا تم مجھے بزدل سمجھتی ہو؟ عمران نے اتنے زور سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا کہ آنکھوں میں چنگاریاں سی اڑ کر رہ گئیں، اور پھر کھانسی آنی تو لازمی بات تھی۔ تم بیٹھو، میں جا کر کافی تیار کرتی ہوں۔ نہیں، اب میں زہر ہی پیوں گا۔ تم نے مجھے چیلنج کیا ہے، لہٰذا میں تو تم سے کبڈی ضرور کھیلوں گا۔ عمران احمقانہ انداز میں گردن اکڑاتے ہوئے بولا۔ جولیا جھیم کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ جولیا کے جانے کے بعد عمران نے جیب سے چونگم کا پیکٹ نکال کر پیکٹ کا سرورق پھاڑا اور پھر ایک پیس منہ میں ڈال کر دانتوں سے آہستہ آہستہ کچلنے میں مصروف ہو گیا۔ 5 منٹ بعد جولیا کافی کی ٹرے سنبھالے ہوئے دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عمران آنکھیں بند کیے جگالی کرنے میں مصروف تھا، کیونکہ جولیا کی دانست میں عمران چونگم کے شغل کے طور پر جگالی کیا کرتا تھا۔ جولیا نے کافی کی 2 پیالیاں تیار کر کے ایک پیالی عمران کی طرف بڑھا دی اور دوسری پیالی خود اٹھا کر چسکیاں لینے لگی، لیکن عمران ابھی تک آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کیا کافی نہیں پیو گے؟ ضرور پیوں گا۔ آج سلیمان کے بچے نے کافی پلانے سے انکار کر دیا تھا، کھانا ابھی تک ناک میں رکھا ہوا ہے۔ عمران آنکھیں کھول کر پیالی اٹھاتے ہوئے بولا۔ ناک میں؟ کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت سے پوچھا۔ ارے مس ونولیا، عورتوں کے پیٹ میں رکھا رہتا ہے،
اور مردوں کی ناک میں تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکی؟ عمران نے احمقانہ انداز میں وضاحت کی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس فکرے کی ادائیگی پر جولیا نے پاؤں کی عزت ہاتھ میں لے لی ہو۔ اب اگر الٹی سیدھی بکواس کی تو میں سینڈل سے مرمت شروع کر دوں گی۔ جولیا نے سینڈل عمران کو دکھاتے ہوئے کہا۔ تمہاری مرضی، میں تو تمہارے بھلے کی ہی کہتا تھا۔ آج ایکس2 نے مجھے جاڑ دیا ہے، ایکس2 کا ذکر میرے سامنے مت کیا کرو، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے جاؤ، ایکس2 میرے ہونے والے سالے کا بہنوئی تھوڑا ہے کہ میں اس کا ذکر نہ کروں، عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ عمران، تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم ہی ایکس2 ہو؟ جولیا نے قدرے آگے جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ ارے باپ رے، کیوں میری عزت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اس چوہے سے تو ویسے ہی خوف محسوس ہوتا ہے، میں ویسے ہی پردہ نشینوں سے دور بھاگتا ہوں۔ نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم ہی ایکس2 ہو، جولیا نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ عمران، تم مجھے بتلا دو، میں کسی کو نہیں بتلاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیٹرین کس طرف ہے؟ عمران نے جلدی سے اپنی پتلون سنبھالتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ جولیا نے بے ساختگی سے پوچھا۔ پب پیشاب خطا ہو جائے گا، جولیا نے جھلا کر سینڈل عمران پر کھینچ مارا۔ سینڈل ٹھیک اس جگہ پڑا تھا جہاں عمران بیٹھا ہوا تھا، لیکن عمران تو جوتا پڑنے سے پہلے ہی اچھل کر صوفہ سے دور جا کھڑا ہوا۔ ہائے ہائے، تمہیں دورہ پڑ گیا ہے مس ونولیا، تمہاری ایسی کی تیسی۔ جولیا دوسرا سینڈل اتار کر عمران کی طرف دوڑی۔ عمران یا پیر استاد مدد کا نعرہ لگاتا ہوا چھلانگ لگا کر دروازے سے نکل گیا۔ جولیا نڈھال ہو کر صوفہ پر ڈھیر ہو گئی۔ صفدر بڑے آرام سے صوفہ پر بیٹھا ہوا کسی رومانی ناول کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ دفتن ٹیلی فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے ناول بند کر کے تپائی پر رکھ دیا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صفدر سعید سپیکنگ، میں جولیا بول رہی ہوں۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ آج کیسے یاد کر لیا؟ صفدر نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے تمہیں چند ضروری احکامات دینے تھے، میں تیار ہوں، بتلاؤ، صفدر نے مستعدی سے پوچھا۔ تم فوراً والٹر کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، تمہیں اس کی نگرانی کرنی ہوگی، اور آج شب ایکس2 ماں عمران اس کی کوٹھی میں داخل ہوگا، تمہیں ہر حالت میں ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میرا مطلب تم سمجھ گئے ہو کہ؟ میں سمجھ گیا ہوں، آگے کہو۔ پتہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، پہلی رہائش گاہ کا پتہ ہے لیکن موجودہ کا علم نہیں۔ صفدر نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اچھا نوٹ کرو، الفٹسن اسٹریٹ، کوٹھی نمبر 15، جولیا نے پتہ بتلایا۔ بس ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، صفدر نے ڈائری بند کرتے ہوئے کہا۔ جولیا، تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ حضرت ایکس2 کے ساتھ والٹر کی رہائش گاہ میں کیوں گھسنا چاہتے ہیں؟ صفدر کا اشارہ عمران کی طرف تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے صفدر، جولیا کی آواز سنائی تھی۔ اچھا جولیا، میں اب جا رہا ہوں، میں تمہیں فون پر تمام حالات بتلاؤں گا، اوکے؟ صفدر ریسیور کریڈل میں ڈال کر اندرونی کمرے میں گھس گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سلیقے کا لباس پہن کر فلیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ گیراج سے فیاٹ نکال لی اور الفسٹن اسٹریٹ روانہ ہو گیا۔ فیاٹ اوس رفتار سے الفسٹن اسٹریٹ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ صفدر الفسٹن اسٹریٹ کے شروع ہوتے ہی فیاٹ ایک طرف پار کر کے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فیاٹ کے قریب کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ کوٹھی نمبر 15 کے سامنے سے گزرتے ہوئے صفدر نے نیم پلیٹ پر نگاہ ڈالی جس پر والٹر کا نام لکھا ہوا تھا۔ کوٹھی نمبر 15 کے سامنے سڑک کے دوسری طرف ایک معمولی سا ہوٹل تھا۔ صفدر اسی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل کی بیشتر میزیں خالی ہی نظر آ رہی تھیں۔ صفدر ایک ایسی میز کی طرف بڑھ گیا جس پر بیٹھ کر وہ والٹر کی کوٹھی کی نگرانی اچھی طرح کر سکتا تھا۔ سیٹ سنبھالتے ہی ہوٹل کا بہرہ صفدر کے سر پر مسلط ہو گیا۔ فرمائیے جناب، بہرے نے صافی سے میز صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ کافی لے آؤ۔ صفدر آرڈر پلیس کرنے کے بعد کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز والٹر کی کوٹھی تھی۔ اسی طرح ہوٹل میں بیٹھے اسے شام کے 5 بج گئے اور اب تک وہ قریباً 15 کپ چائے پی چکا تھا۔ بہرحال ہوٹل میں بیٹھنے کا کچھ تو جواز ہونا ہی چاہیے تھا، ورنہ دوسری صورت میں اسے ہوٹل سے باہر نکال دیا جاتا۔ اس نے اپنے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا جو اس وقت شام کے 7 بجا رہی تھی۔ صفدر نے ٹھیک 7 بجے سیٹ چھوڑ دی۔ سڑکوں پر لگے ہوئے مرکری ٹیوب روشن ہو چکے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک بھی بہت بڑھ چکا تھا۔ ہر طرف انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا۔ صفدر نے فٹ پاتھ پر رک کر سگریٹ جلایا، سگریٹ سلگا کر بڑا طویل کش لیا، پھر ٹہلتا ہوا کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے والٹر کوٹھی سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ صفدر جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا اپنے فیاٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر فیاٹ کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ اسی وقت والٹر کی گاڑی اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ والٹر کی گاڑی کے کچھ دور جانے کے بعد صفدر نے اپنی فیاٹ بیک کر کے مورس کے پیچھے ڈال دی۔ والٹر کی گاڑی کے نزدیک پہنچنے سے پہلے ہی کئی کاریں اور ٹیکسیاں درمیان میں حائل ہو چکی تھیں۔ صفدر کو الیکٹرک پولز کی روشنی میں والٹر کی مورس صاف نظر آ رہی تھی۔
اسی لیے وہ اطمینان سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ مورس کئی سڑکوں کو عبور کرتی ہوئی اب بندرگاہ کو جانے والی سڑک پر مڑ گئی تھی۔ صفدر احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ صفدر نے اپنی فیاٹ کی ہیڈ لائٹس بجھا کر فاصلہ مزید بڑھا دیا تاکہ والٹر کو اپنی نگرانی کا علم نہ ہو سکے۔ مورس 50-55 کی رفتار سے دوڑی تھی۔ قریباً 25 منٹ چلنے کے بعد مورس ماڈرن بار کے سامنے رک گئی۔ صفدر نے ماڈرن بار سے قریباً 1 فرلانگ دور ہی اپنی فیاٹ روک دی۔ والٹر اس کے سامنے ہی اتر کر بار میں داخل ہو گیا تھا۔ صفدر اپنی فیاٹ سے اتر کر چہل قدمی کرتا ہوا بار کی طرف بڑھ گیا۔ بار کے سامنے رک کر اس نے سامنے لٹکے ہوئے بورڈ کی طرف دیکھا جس پر بڑے بڑے حروف میں ماڈرن بار لکھا ہوا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ بار میں داخل ہو گیا۔ مختلف اقسام کی بدبوئیں اس کی ناک میں گھسی تھیں، لیکن اس نے کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ اس نے ایک سرسری انداز میں پورے حال کا جائزہ لیا اور پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا کیونکہ بار میں والٹر موجود نہیں تھا۔ حال اس وقت پورا بھرا ہوا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر کی رقاصہ جس نے پاؤڈر کی مدد سے اپنے چہرے پر پیدا ہونے والی جھریوں کو کسی حد تک چھپا رکھا تھا، میزوں کے درمیان تھرکتی ہوئی پھر رہی تھی۔ رقص کیا تھا؟ جذبات کو مشتعل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ صفدر ایک خالی پڑی ہوئی میز کی طرف بڑھ گیا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی ایک بیرا آ موجود ہوا، شاید اس کے بیٹھنے کا ہی منتظر تھا۔ شیمپئن، سنگل پیگ۔ آرڈر دینے کے بعد صفدر نے حال کا دوبارہ جائزہ لیا، لیکن والٹر کہیں نظر نہ آیا۔ پھر اچانک ہی اس کی نگاہ مینیجر روم کی طرف اٹھ گئی جس پر پروپرائٹر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اسے والٹر مینیجر روم میں بیٹھا ہوا نظر آیا کیونکہ دروازے پر پڑا ہوا پردہ تھوڑا سا کھسکا ہوا تھا۔ بیرے نے تھوڑی دیر میں سنگل پیگ شیمپئن میز پر رکھ دیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس پیگ کا کیا کرے۔ شاید قدرت اس پر مہربان تھی کیونکہ اسی وقت اسے عمران حال میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ پہلے اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر حال میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ صفدر سے نظریں ملتے ہی اس نے مخصوص اشارہ کیا۔ صفدر کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑ گئے۔ اب یہ حضرت یہاں فساد کرنے آئے ہیں۔ صفدر زیر لب بڑبڑایا۔ اتنی دیر میں عمران کاؤنٹر پر پہنچ چکا تھا۔ صفدر بھی سیٹ چھوڑ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم بھائی صاحب، عمران کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ قریباً سارے حال میں سنائی دی ہوگی، لیکن حال میں بیٹھے ہوئے کسی بھی فرد کے کان پر جوں تک نہ لگی۔ سبھی اپنے اپنے شغل میں لگے ہوئے تھے۔ صفدر نے اندازہ لگایا کہ بار ٹینڈر بھی کوئی شریف آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک کثرتی جسم کا مالک تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی تھیں جن میں بہت زیادہ سرخی تیر رہی تھی۔ پیشانی پر چاقو کا لمبا زخم موجود تھا۔ اس نے بھیانک انداز میں دانت پھاڑتے ہوئے عمران کا استقبال کیا۔ کیا ہے بے؟ اس نے کڑک لہجے سے پوچھا، جو اب جلدی جلدی ہاتھ مار رہا تھا۔ مجھے چقندر کا بھرتا چاہیے، عمران نے احمقانہ انداز میں دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بار ٹینڈر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ خوفناک نظر آنے لگا تھا۔ صفدر کے نزدیک پہنچنے پر اچانک عمران اس کی طرف مڑ کر بولا، اماں یار مسر، میں نہ کہتا تھا کہ ٹونی نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ بھلا یہاں چقندر کا اچار کہاں مل سکتا ہے؟ عمران نے منہ پھاڑ کر کہا۔ صفدر کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا کہ جیسے بھرے بازار میں تابڑ توڑ جوتیاں رسید کر دی گئی ہوں۔ اسے اتنی امید نہ تھی کہ عمران اسے ہی گھسیٹ لے گا۔ اسی وقت مینیجر روم سے ٹونی اور والٹر نکل کر سیدھے کاؤنٹر کی طرف آئے تھے۔ کیا بات ہے رچرڈ؟ ٹونی نے عمران اور صفدر کو نظر انداز کرتے ہوئے بار ٹینڈر سے پوچھا، جو ابھی تک حیرت سے بغلیں جھانک رہا تھا۔ جناب، یہ چقندر کا بھرتا پوچھ رہا تھا۔ بار ٹینڈر، جسے رچرڈ کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، نے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ اے مسٹر، تم کون ہو؟ ٹونی نے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ میں علی عمران وغیرہ وغیرہ ہوں، عمران نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فخریہ لہجے میں بتلایا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ دفتن والٹر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے یہ صاحب گھسیٹ لائے تھے کہ یہاں انڈے اچھے بھاؤ میں مل جاتے ہیں، ورنہ میں یہاں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، عمران نے رو دینے والے لہجے میں صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ والٹر اور ٹونی کی آنکھوں سے کینہ توزی ظاہر ہو رہی تھی۔ ٹونی نے والٹر کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کوئی مخصوص اشارہ کیا جسے عمران نے صاف دیکھ لیا تھا، لیکن صفدر کچھ نہ سمجھ سکا۔ اندر چلو۔ اچانک والٹر ریوالور نکال کر عمران اور صفدر کو کور کرتے ہوئے پھنکارا۔ حال میں بیٹھے ہوئے کسی بھی فرد نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ شاید ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ بھائی صاحب، اس خطرناک کھلونے کو جیب میں رکھ لو، ورنہ مجھے اختلاج قلب کا دورہ پڑ جائے گا۔ میں کمزور دل کا آدمی ہوں، عمران نے گھگھیاتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، چلو اندر۔ اتنی دیر میں ٹونی کا ریوالور بھی باہر نکل آیا تھا۔ مروا دیا نا، خواہ خواہ یہاں لا پھنسایا۔ اگر میں تمہاری مرغیوں کو بھگا کر نہ لے گیا تو عمران نہ کہنا، عمران نے صفدر کو مکہ دکھاتے ہوئے کہا، لیکن ہاتھوں انہیں بہر صورت اٹھانے ہی پڑے تھے کیونکہ والٹر اور ٹونی کے ارادے خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ والٹر اور ٹونی ان دونوں کو کور کیے ہوئے
دفتر میں داخل ہو گئے۔ تم دونوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ٹونی نے حکم دیا۔ بھائی صاحب، میرے پاس بالکل کچھ نہیں، اگر تم چاہو تو بعد میں مجھ سے پورے 29 روپے 45 پیسے وصول کر سکتے ہو، لیکن خدا کے لیے میری پتلون نہ اتارنا، میں نے آج انڈر ویئر نہیں پہنا، اگر میں نے انڈر ویئر پہنا ہوتا تو بخوشی تمہیں قمیض بما پتلون بخش دیتا۔ عمران نے اپنی صفائی پیش کی۔ زیادہ بکواس کی تو میں بے دریغ تم دونوں کی کھوپڑیوں میں روشن دان کھول دوں گا، والٹر نے صفاقانہ لہجے میں دھمکی دی۔ اچھا بھائی صاحب۔ صفدر اب تک خاموشی رہا تھا، پھر صفدر اور عمران ہاتھ اٹھائے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ والٹر، تلاشی لو، ٹونی نے والٹر کو مخاطب کر کے کہا۔ والٹر نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی تلاشی لی۔ صفدر کی جیب سے ریوالور نکال کر اس نے اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن عمران کی جیب سے صرف چیونگم کا پیکٹ برآمد ہوا تھا، جسے والٹر نے واپس اسی کی جیب میں ڈال دیا۔ بس اب سیدھے ہو جاؤ۔ حکم ملتے ہی وہ دونوں ہاتھ گرا کر سیدھے ہو گئے۔ باس کو اطلاع دے دینی چاہیے، والٹر نے ٹونی سے کہا۔ ٹونی نے ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ٹونی اسپیکنگ باس، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے ٹونی نے بڑے غور سے سنا۔ پھر وہ عمران اور صفدر کے متعلق بتلانے لگا۔ ٹونی پوری طرح عمران اور صفدر کا حلیہ بتلا رہا تھا۔ ٹونی ان دونوں کا حلیہ دہرانے کے بعد دوسری طرف سے ملنے والے حکم کو سنتا رہا۔ ٹھیک ہے باس، میں دونوں کو لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچ رہا ہوں، والٹر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ بولتے بولتے خاموش ہو کر ٹونی دوبارہ کچھ سننے لگا۔ نہیں باس، ٹونی اتنا بودا نہیں کہ ان دو آدمیوں سے مار کھا جائے، ٹونی نے غرور سے کہا۔ عمران اگر چاہتا تو دونوں کی طبیعت درست کر کے نکل جاتا، اور اب تک اس کا یہی خیال تھا کہ ٹونی اور والٹر کو صفدر کی مدد سے اغوا کر کے لے جائے گا، لیکن ٹونی کی گفتگو سننے کے بعد اس نے اغوا کا ارادہ بدل دیا تھا۔ اب وہ ہیڈ کوارٹر پہنچنا چاہتا تھا۔ ٹونی کی گفتگو سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ صدیقی کو بھی شاید ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا ہوگا۔ بہرحال اب اس نے لڑنے بھڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ ٹونی نے ریسیور کریڈل میں ڈالنے کے بعد دیوار میں لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی سامنے والی دیوار ہلکی گڑگڑاہٹ کے ساتھ دوسری طرف کھسک گئی۔ عمران دیدے پھیلا کر رہ گیا، البتہ صفدر حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ چلو آگے، ٹونی اور والٹر نے ریوالور کی نال کا دباؤ ان کی کمر پر ڈالتے ہوئے حکم دیا۔ صفدر نے عمران کی طرف دیکھا جو اطمینان سے آگے بڑھ گیا تھا۔ مجبوراً صفدر کو بھی آگے قدم بڑھانے پڑے۔ تہہ خانے کی سیڑھیوں پر ایک 0 پاور کا بلب روشن تھا، جس کی دھندلی روشنی تہہ خانے کو منور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترنے کے بعد وہ آگے بڑھ گئے۔ ٹونی اور والٹر بدستور ریوالور تانے ہوئے پیچھے آ رہے تھے۔ عمران صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ صفدر نے کچھ نزدیک ہو کر سرگوشی کی، جسے عمران بڑی مشکل سے سن سکا تھا۔ اس سرگوشی کو والٹر اور ٹونی نہیں سن سکے، ورنہ کوئی دھمکی ضرور دیتے۔ بس خاموشی سے چلتے رہو، عمران نے بھی جواباً سرگوشی کی۔ اس وقت وہ چاروں ایک سرنگ میں چل رہے تھے۔ سرنگ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھت میں بلب لگے ہوئے تھے، جن کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ بھائی صاحب، اچانک عمران چلتے چلتے رک کر کے آیا۔ کیا ہے؟ پیچھے سے سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ بھائی صاحب، میری ٹانگیں دکھنے لگی ہیں، اب مجھ سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ اچھا، ہاتھ گرا دو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہمارے ہاتھوں میں اصلی ریوالور ہیں، اگر کوئی غلط حرکت کی تو نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ پیچھے سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ ارے نہیں یار، میں بالکل شریف آدمی ہوں، عمران نے احمقانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ قریباً 1 میل چلنے کے بعد تازہ ہوا کے جھونکے ان کے چہروں سے ٹکرائے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد سرنگ کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور اس کی تصدیق بھی 5 منٹ بعد ہو گئی، کیونکہ سامنے ہی سرنگ کا اختتام نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد وہ چاروں سرنگ سے باہر نکل آئے۔ سرنگ کا اختتام کسی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں ہوا تھا۔ پورا کمپاؤنڈ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ کوٹھی کا بیرونی بلب بجھا ہوا تھا، اور اسی لیے وہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ اس وقت وہ کس جگہ ہیں۔ بھائی صاحب، مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، عمران نے خوف سے کانپتے ہوئے ہکلا کر کہا، لیکن مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ بکواس نہیں، خاموشی سے آگے بڑھو، پیچھے سے شفاق لہجے میں کہا گیا۔ تمہاری مرضی، عمران نے شانے جھٹک کر کہا، جیسے کہہ رہا ہو، بھاڑ میں جاؤ، مجھے کیا۔ ٹونی اور والٹر ان دونوں کو ریوالور کی زد پر لیے ہوئے راہداری میں داخل ہو گئے۔ پھر انہیں راہداری کے اختتام پر رک جانے کے لیے کہا گیا۔ صفدر اور عمران خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ ٹونی نے آگے بڑھ کر سامنے والے دروازے پر 3 دفعہ مخصوص طریقہ پر دستک دی۔ دستک کے ختم ہوتے ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ عمران نے کسی خیال کے تحت اپنی کلائی پر بندھی ہوئی ریسٹ واچ کی چابی کو باہر کی طرف کھینچ دیا۔ دراصل وہ ریسٹ واچ مخصوص قسم کا ٹرانسمیٹر تھا، جسے عمران نے چابی کھینچ کر آن کر دیا تھا تاکہ بوقت ضرورت بلیک زیرو اس کی امداد کر سکے۔ دروازہ کھلتے ہی ان دونوں کو اندر دھکیل دیا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی صفدر آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا، کیونکہ اس وقت اس حالنما کمرے میں
قریباً 50 افراد موجود تھے جو سب کے سب چہروں پر سیاہ نقاب لگائے ہوئے تھے۔ عمران نے فوراً کورنش بجا لانے والے انداز میں جھک کر پہلے سب کی خیریت دریافت کی، پھر ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا جیسے سب سے مصافحہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن پھر اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا، ورنہ دوسری صورت میں اسے اپنی کھوپڑی میں روشن دان کے متعلق سوچنا پڑتا۔ ارے یار تم بھی کتنے بے مروت ہو۔ نہیں، ارے یار کیا کہتے ہیں اسے؟ او ہاں یاد آیا۔ لو یار تم کتنے بے ثروت۔ دھت تیرے کی، پھر غلط ہو گیا۔ اے یار صفدر بتاؤ نا اسے کیا کہتے ہیں؟ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں صفدر سے پوچھا، جو اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے سامنے بیٹھے ہوئے نقابپوشوں کو گھور رہا تھا۔ ہائے ہائے، خبردار، بلکہ ہوشیار، پرائی بہو بیٹیوں کو گھور کر نہیں دیکھا جاتا۔ عمران نے نقابپوشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہانک لگائی۔ احمق نوجوان، سب تیز تراری بھول جاؤ گے، سامنے بیٹھے ہوئے ایک نقابپوش نے سخت لہجے میں کہا، جو ان سب میں نمایاں حیثیت کا حامل نظر آ رہا تھا۔ لہجہ قطعی طور پر غیر ملکی تھا۔ ہائے، ارے تم تو مردوں کی طرح بولتے ہو۔ عمران نے حیرت کا اظہار کیا۔ خاموش، باس کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اچانک ایک نقابپوش دھاڑتے ہوئے اپنے نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے باپ رے! عمران خوفزدہ انداز میں اچھل پڑا اور پھر اپنا سینہ دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ فرش پر ایڑیاں رگڑتا رہا جیسے اسے ناقابل برداشت حد تک تکلیف ہو رہی ہو، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ نقابپوش حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید، اسے دیکھو، کیا ہو گیا ہے اسے؟ باس نے بے ہوش پڑے ہوئے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ دوسری طرف بیٹھے ہوئے نقابپوشوں میں سے ایک نقابپوش اٹھ کر عمران کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر نے جھک کر عمران کی نبض دیکھی جو کچھ سخت چل رہی تھی۔ سینہ بڑی تیزی سے پھول پچک رہا تھا۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر تک اسے اچھی طرح دیکھتا رہا، پھر ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ باس، یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ باس چند منٹ تک کچھ سوچتا رہا، پھر اچانک ٹونی اور والٹر سے مخاطب ہو کر بولا، ان دونوں کو کمرہ نمبر 10 میں پہنچا دو، ان کا میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ والٹر نے آگے بڑھ کر عمران کو اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ ٹونی نے صفدر کو ریوالور کی زد پر لے رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ والٹر اور ٹونی صفدر اور عمران کو لے کر باہر نکلتے، ایک سیاہ پوش گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا، جو بڑی مشکل سے والٹر سے ٹکراتے بچا تھا۔ کیا بات ہے جم؟ باس نے کرخت لہجے میں آنے والے کو مخاطب کیا۔ باس، پولیس نے کوٹھی کو گھیرے میں لے لیا ہے، آنے والے سیاہ پوش نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے باپ رے، پولیس! عمران اچانک والٹر کے کندھے سے پھسل کر فرش پر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا، جو اس نے یقیناً والٹر کی جیب سے ہی حاصل کیا ہوگا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی سرخ زبان نکل پڑی۔ گولی ٹھیک ٹونی کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر صفدر کے نزدیک گرا تھا۔ صفدر نے لپک کر ریوالور اٹھا لیا۔ اب 2 ریوالوروں کی نالیں ان سب کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ خبردار، اگر کسی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی کوشش کی تو میں بھون کر رکھ دوں گا۔ عمران سام کی طرف پھنکارا۔ اسی وقت وہ مار کھا گیا، کیونکہ وہ اور صفدر سامنے کی طرف متوجہ تھے اور والٹر کو وہ بالکل بھول گئے تھے، جو کھسکتا ہوا ان کے عقب میں پہنچ گیا تھا۔ پھر دوسرے لمحے ایک ریوالور کی نال عمران کی کمر سے جا لگی۔ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی غلط حرکت کی تو نتیجہ دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے ریوالور پھینک دیا۔ اب وہ اپنی ہی شان میں قصیدہ خوانی کر رہا تھا۔ اسے دوسرا ریوالور یاد نہیں رہا تھا جو والٹر نے صفدر کی تلاشی کے دوران حاصل کیا تھا۔ صفدر نے بھی عمران کی طرف دیکھا اور ریوالور پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ باس نے آگے بڑھ کر دونوں ریوالور اٹھاتے ہوئے والٹر کو شاباش دی۔ دیسی کتے، تم ابھی اتنے نہیں ہوئے کہ ہمارا مقابلہ کر سکو۔ باس نے زہریلی مسکراہٹ سے انہیں مخاطب کیا۔ سفید سور، یہ مت بھولو کہ تم عمران کے ملک میں تقریبی کارروائی کر رہے ہو، اور شاید تم سیکرٹ سروس سے سیکرٹ فائل حاصل کر کے مطمئن ہو گئے کہ تم میرے ملک میں انقلاب لانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس بات کو بھول جاؤ اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ اوہو، تم تو بہت کچھ جانتے ہو، اس لیے تمہارا زندہ رہنا کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں، سیاہ پوش باس نے خوفناک لہجے میں کہا۔ سیاہ پوش باس نے ریوالور کا رخ عمران کی طرف کر دیا۔ تم پیچھے سے ہٹ جاؤ والٹر۔ سیاہ پوش نے پیچھے کھڑے ہوئے والٹر کو مخاطب کیا، جو ابھی تک عمران کی پسلیوں سے ریوالور لگائے کھڑا تھا۔ تم سب اسلحہ نکال کر پولیس کا مقابلہ کرو، میں انہیں شوٹ کر کے آ جاؤں گا۔ ارے جاؤ، مر گئے شوٹ کرنے والے، عمران نے ہاتھ اونچاتے ہوئے کہا۔ اس کا مقصد سیاہ پوش باس کو غصہ دلانا تھا، جس میں وہ 100% کامیاب رہا تھا۔ سیاہ پوش نے اچانک فار جھونک مارا، لیکن عمران تو دوسری طرف کھڑا تھا۔ گولی دیوار کا پلسٹر اٹھیرتی ہوئی فرش پر گر پڑی تھی۔ پھر تو سیاہ پوش باس پر دیوانگی سوار ہو گئی۔ وہ دونوں ریوالوروں سے فائرنگ کر رہا تھا، لیکن عمران تو ہوا کے دوش پر سوار تھا۔ اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے اور ساتھ ہی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ ابے سالے،
تمہیں تو کھانے کو بھی نہیں ملتا، ابھی تک مجھے گولی ہی نہیں مار سکے۔ بقیہ تمام سیاہ پوش حیرت سے منہ پھاڑے عمران کو دیکھ رہے تھے جو چھلاوا ثابت ہو رہا تھا۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ کوئی شخص 2 ریوالوروں کی گولیوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ عمران پر فائرنگ کرتے کرتے اچانک سیاہ پوش باس نے بلب پر فائر کر دیا۔ گولی ٹھیک بلب پر پڑی تھی۔ بلب دھماکے سے ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ بھاگو یہاں سے، اندھیرے میں کسی کی آواز سنائی دی۔ اچانک عمران نے اندھیرے میں چھلانگ لگائی، لیکن وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا کیونکہ اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ صفدر، دروازے پر قبضہ کر لو، عمران کی آواز سنائی تھی۔ صفدر نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی تھی، لیکن اسے دروازے تک پہنچنے کی حسرت ہی رہ گئی کیونکہ کسی نے اس کی ٹانگ گھسیٹ لی تھی اور ساتھ ہی اس کی کھوپڑی میں ستارے ناچ کر رہ گئے۔ وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح فرش پر آ رہا۔ ٹانگ گھسیٹنے والے نے اس کے سر پر کوئی چیز دے ماری تھی۔ کچھ دیر تک اس کی کھوپڑی پر ستاروں کا رقص ہوتا رہا۔ بعد میں وہ بھی معدوم ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادھر عمران کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوا تھا۔ اس کی کھوپڑی پر بھی کسی نے اندھیرے میں تباہ آزمائی کی تھی۔ پولیس نے فائرنگ کی آواز سن کر کوٹھی پر فائرنگ شروع کر دی تھی، لیکن کوٹھی کے اندر کسی نے قدم نہیں رکھا۔ شاید انہیں احساس ہوا تھا کہ مجرمان ان پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ پھر انہیں اپنی حماقت کا جلد ہی احساس ہو گیا کیونکہ ان کی فائرنگ کے جواب میں فائر نہیں ہوئے تھے۔ او بے وقوف، بند کرو فائرنگ، فیاض دانت پیستے ہوئے دھاڑا۔ فوراً ہی پولیس نے فائرنگ بند کر دی۔ کرب و جواد کے مکانوں کی کھڑکیاں کھل گئیں اور کئی حیرت بھری نگاہیں ان پر جم گئی۔ تم میرے ساتھ آؤ، فیاض نے آگے بڑھتے ہوئے انسپیکٹر جمشید سے کہا۔ فیاض اور انسپیکٹر جمشید دندناتے ہوئے کوٹھی میں گھستے چلے گئے۔ دونوں نے مضبوطی سے ہاتھوں میں ریوالور تھام رکھے تھے۔ دروازے کے قریب رک کر فیاض نے ٹارچ جلا کر پولیس فورس کو ایڈوانس کا اشارہ دیا اور خود انسپیکٹر جمشید کو لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ راہداری میں ایک کمرے کے سامنے دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ کوئی اندر سے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑا رہا تھا اور ساتھ ہی امداد کے لیے پکار رہا تھا۔ فیاض نے رک کر دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی ٹارچ کی روشنی اندر موجود شخص کے چہرے پر ڈالی۔ اس شخص نے روشنی سے بچنے کے لیے اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اچانک روشنی کے سبب چندیا گئی تھیں۔ تم کون ہو؟ فیاض نے اجنبی سے سوال کیا۔ میں ایک شریف شہری ہوں، مجرمان نے مجھے یہاں قید کر دیا تھا، اجنبی نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا نام؟ فیاض نے دوبارہ سوال کیا۔ خاور، اجنبی نے اپنا نام بتلایا۔ پھر فیاض اور انسپیکٹر جمشید راہداری میں آگے بڑھ گئے۔ راہداری کے دونوں طرف کے کمروں کے دروازے بند تھے۔ آخری کمرے کے دروازے پر وہ رک گئے۔ خاور بھی ان کے پیچھے چلا آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فیاض نے ٹارچ کی روشنی کمرے میں پھینکی۔ سامنے ہی اسے 2 آدمی پڑے ہوئے نظر آئے۔ فیاض جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ انسپیکٹر جمشید اور خاور ابھی تک اس کے پیچھے تھے۔ فیاض نے جھک کر پہلے شخص کو سیدھا کیا۔ شکل دیکھتے ہی اس کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے۔ خاور بھی صفدر کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ او، یہ تو عمران کا دوست صفدر ہے۔ فیاض کے ہونٹوں سے سرسراتے ہوئے الفاظ نکلے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دوسرے شخص پر روشنی ڈالی۔ اسے دیکھتے ہی فیاض اچھل پڑا۔ خاور اور انسپیکٹر کی حالت اس سے مختلف نہیں تھی۔ اوہو، عمران اور صفدر دونوں ہی یہاں موجود ہیں۔ فیاض زیر لب بڑبڑایا۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ انسپیکٹر جمشید نے پہلی مرتبہ زبان ہلائی۔ تم بھی اسے جلد پہچاننے لگو گے، فکر نہ کرو، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ہنسی میں بے بسی کا عنصر شامل تھا۔ اسی دوران پولیس کی بھاری جمعیت بھی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تمام کرسیاں الٹی پڑی تھیں۔ کمرے میں کرسیوں کے علاوہ فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ عمران اور صفدر کے پاس 2 ریوالور بھی پڑے ہوئے تھے جنہیں فیاض نے رومال میں پکڑ کر اٹھا لیا، پھر اسی رومال میں لپیٹ کر کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اسی وقت عمران نے کراہ کر کروٹ بدلی۔ فیاض جلدی سے عمران پر جھک پڑا۔ عمران اٹھو۔ فیاض نے عمران کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ یار سونے دو، بڑے مزے کی نیند آ رہی ہے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ کروٹ بدلی اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اب اس کی آنکھیں تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ سپر، تم اتنی جلدی جنت میں پہنچ گئے، حالانکہ مجھے تمہارے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی، عمران نے احمقانہ انداز میں جمائی لیتے ہوئے کہا۔ بکواس نہ کرو یار، اب اٹھو فرش سے، فیاض نے بیزاری سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ خائیں تو کیا میں زندہ ہوں؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ پھر لال ٹوپیوں پر نظر پڑتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہوتے ہی اس کے سر پر زبردست ٹیس اٹھی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کھوپڑی کے پچھلی طرف ایک ٹیلا نمودار ہو چکا تھا جس پر خون کے جمنے کی وجہ سے بال چمٹے ہوئے تھے۔ اس پر ہاتھ لگتے ہی دوبارہ اسے تکلیف کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ اسے برداشت کر گیا۔ اسی وقت صفدر نے بھی کراہ کر کروٹ بدلی۔ پھر اس کے پپوٹے آہستہ آہستہ حرکت میں آئے اور چند منٹ بعد اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ چند لمحے وہ حیرت سے سب لوگوں کو دیکھتا رہا اور پھر شاید اسے فرض کے احساس نے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔
وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے دوبارہ فرش پر بیٹھ گیا، کیونکہ سر میں اٹھنے والی تکلیف کی لہریں کچھ اتنی ہی شدید تھیں۔ عمران تشویش آمیز انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں اٹھنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے صفدر؟ عمران نے ہمدردی سے پوچھا۔ سالوں نے بہت زبردست چوٹ ماری ہے عمران صاحب، صفدر نے سر اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر فرش سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں تو سپر، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ عمران نے فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یار، کسی گمنام فرد نے مجھے ٹیلی فون پر اطلاع دی تھی کہ یہاں پر چند مجرمان حکومت کے خلاف کوئی میٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر میں اچانک چھاپا ماروں تو بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ سپر، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہاں کچھ نہیں ملا؟ ویسے اس کے دماغ میں فوراً بلیک زیرو کا خیال آیا تھا۔ تو کیا تمہیں یہاں کوئی ثبوت ملنے کی امید ہے؟ فیاض نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران کوئی جواب دینے کے بجائے کمرے کی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ بڑے غور سے دیواروں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ تمام دیواریں سپاٹ تھیں۔ دیواروں کا بغور جائزہ لینے کے بعد وہ کمرے کے وسط میں آ کھڑا ہوا۔ تمام پولیس پارٹی اس کی حرکات کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس کی ان حرکات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عمران کمرے کے وسط میں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر وہ اچانک پڑے ہوئے صوفے کی طرف بڑھ گیا جس پر سیاہ پوش باس پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ صوفہ کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ سپر، اس صوفے کے متعلق کیا خیال ہے؟ عمران نے فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے احمقانہ انداز میں پلکیں جھمکائیں۔ کیا تم مجھے چور سمجھتے ہو؟ میں ایسے کئی صوفے بنوا سکتا ہوں۔ فیاض نے منہ کر جواب کیا۔ یار، تمہاری عقل تو شاید گھاس چڑھنے گئی ہے، یا پھر تم نے ہی گھاس کو چڑھ لیا ہے۔ بہرحال جو بات صحیح ہو وہ تم مجھے بذریعہ تار مطلع کر سکتے ہو۔ خط کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ باقی سب خیریت ہے۔ تمہاری خیریت کا میں ضرور انتظار کروں گا۔ عمران نے اب باقاعدہ بکواس بازی شروع کر دی تھی۔ پولیس پارٹی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ خاور اور صفدر بڑی فراخ دلی سے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ ہائے ہائے، کیا میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے؟ عمران نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران صاحب، خدا کے لیے جو کچھ کرنا ہے کیجیے، میرے سر میں سخت تکلیف ہے۔ صفدر نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اچھا سپر، ذرا اس صوفہ کو تو اٹھاؤ، میں اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اوہو، تو کیا تم اس صوفہ پر شبہ کر رہے ہو؟ نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال مجھے یہ صوفہ پسند ہے، میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تم اکیلے بھی اسے اٹھا سکتے ہو، فیاض نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سپر، واقعی تمہاری عقل پر اینٹ پتھر پڑ گئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ ہی تمہاری عقل پر اولوں کی بھی بارش ہو گئی ہو۔ یار، سیدھی طرح بکواس کیا کرو، میرے پلے ابھی تک کچھ نہیں پڑا۔ فیاض نے کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ کیا میں نے اب تک تم سے یونانی زبان میں بات چیت کی ہے؟ ویسے سپر، بات سات چیت آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ کیا تم مجھے اس کے لفظی معنی سمجھا سکو گے؟ یار، بتلاتے ہو تو بتلاؤ، ورنہ میں تو چلا، فیاض جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ سپر، میں نے ابھی تم سے کہا تھا کہ اس صوفے کو اٹھواؤ، لیکن تم سنتے ہی نہیں۔ عمران نے بھی چلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ صوفے کو اٹھاؤ، فیاض نے پیچھے مڑ کر سپاہیوں کو حکم کیا۔ 10 سپاہی صوفے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا، جیسے ابھی کوئی خاص تماشا ہونے والا ہے جسے وہ دیکھنے کے لیے آیا ہو۔ سپاہیوں نے مل کر اس صوفے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکے۔ ٹھہرو، رفتاً عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، اسے ایک طرف سے پکڑ کر ایک طرف کو گھسیٹو۔ سپاہیوں نے عمران کے کہنے کے مطابق ایک طرف زور لگایا۔ صوفہ کھسک کر ایک طرف ہو گیا، اور ساتھ ہی ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ تھوڑا سا فرش صوفے کے ساتھ ہی علیحدہ ہو گیا۔ کمرے میں موجود سب افراد اچھل پڑے۔ یار، تمہاری باتیں سمجھنے کے لیے ارسطو کا دماغ چاہیے، فیاض نے تحسین آمیز نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران کوئی جواب دینے کے بجائے اندر اس پیدا ہونے والی خلا میں گھورنے لگا۔ اندر بالکل اندھیرا تھا، سوائے اوپری سیڑھی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فیاض نے آگے بڑھ کر اس خلا میں ٹارچ کی روشنی ڈالی، لیکن اندر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سب سے پہلے عمران نے اس خلا میں قدم رکھا، اس کے فوراً بعد فیاض اندر داخل ہوا تھا۔ بقیہ سب افراد کو انہوں نے باہر رکنے کے لیے کہا۔ عمران اور فیاض سیڑھیوں سے اترتے ہوئے تہہ خانے میں جا پہنچے۔ تہہ خانے میں طویل راہداری بنی ہوئی تھی، جس کے دونوں طرف کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ فیاض نے رک کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی اچھل پڑا۔ ساتھ ہی اس کی آنکھیں اور منہ حیرت سے پھیل گئے، لیکن عمران کے چہرے پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے یکسر خالی تھا۔ شاید اسے اس کی پہلے سے ہی امید تھی۔ ان دونوں نے پورے تہہ خانے میں اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا، لیکن وہاں اسلحے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ چلو سپر، اوپر چل کر دیکھا جائے۔ اس اسلحے کو تم تو لے جانے سے رہے، اس کے لیے ملٹری ہیڈ کوارٹر فون کر دیا جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن مجرمان کا کیا بنے گا؟ بھرتا کے علاوہ تم اچار یا جیلی بنا سکتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب دوسرا تھا، فیاض نے سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ سپر، میں نے تیسرا یا چوتھا کہہ دیا تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ عمران نے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے جلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ پھر وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ خاور نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ابھی ہوا کچھ نہیں، ابھی میڈ وائف کو بلانا پڑے گا، عمران نے احمقانہ انداز میں جواب دیا۔ اس کے اس جواب پر پورا کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر عمران ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے انہیں گھورتا رہا اور خود بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ اس کے بلند بانگ کہکوں سے کمرہ جھنجھنا اٹھا۔ خاور کٹ کر رہ گیا۔ اچھا سپر، میں فون کر کے ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ جواب کا انتظار کیا بغیر دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران نے سکہ ڈالنے کے بعد ملٹری ہیڈ کوارٹر کے نمبر ڈائل کیے۔ ملٹری ہیڈ کوارٹر، دوسری طرف سے ملٹری ایکسچینج کے آپریٹر کی آواز سنائی تھی۔ بریگیڈیئر ابراہیم سے کنیکٹ کرو، عمران نے بھرائے ہوئے باوقار لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن پلیز۔ عمران ریسیور تھامے لائن ملنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسرے لمحے ہلکی سی کلک سنائی تھی۔ اب آپ گفتگو کر سکتے ہیں جناب، آپریٹر کی دوبارہ آواز سنائی تھی۔ بریگیڈیئر ابراہیم فرام ہیڈ کوارٹر X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ او، فرمائیے جناب، کیا خدمت ہے؟ بریگیڈیئر ابراہیم کی مستعد آواز سنائی تھی۔ آپ ملٹری پولیس سیکشن کو فیڈرل ایریا کی کوٹھی نمبر 20 پر بھیج دیں، وہ وہاں اسلحے کے گودام پر قبضہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ جس وقت بھی مناسب سمجھیں اسے ملٹری ہیڈ کوارٹر منتقل کر لیں گے۔ جناب، یہ اسلحہ کیسا ہے؟ بریگیڈیئر ابراہیم نے سوال کیا۔ چند انتشار پسند عناصر ہماری موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سکیمیں بنا رہے تھے۔ میں نے بروقت مداخلت کر کے ان کی تمام سکیمیں فیل کر دی ہیں، کیونکہ ہمارا ایک دوست نما دشمن نہیں چاہتا کہ موجودہ حکومت برسر اقتدار رہے، کیونکہ ہماری موجودہ حکومت اسلامی بلاک کی حامی ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس وقت کچھ نہیں بتلا سکتا۔ اگر فرصت ملی تو کسی وقت تمہیں تمام حالات سے آگاہ کر دوں گا۔ اور دوسرے لمحے عمران سلسلہ منقطع کر کے ریسیور حکم لٹکا کر بوتھ سے باہر نکل آیا۔ اب پولیس جیپ کا رخ دوبارہ فیڈرل ایریا کی طرف تھا۔ وہ اپنے سامنے تمام اسلحہ ملٹری کے ہینڈ اوور کرنا چاہتا تھا۔ 15 منٹ بعد عمران کی جیپ کوٹھی کے پورچ میں رک چکی تھی۔ جیپ کا انجن بند کر کے عمران کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ کر دیا فون؟ فیاض نے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ سپر، کیوں جھوٹ بولتے ہو یار، کیوں بکواس کرتے ہو؟ فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سپر، کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، تم اعتبار نہ کیا کرو۔ ٹھیک اسی وقت پورچ میں کئی گاڑیاں رکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ عمران اور فیاض کمرے سے باہر نکل آئے۔ ملٹری پولیس کے جوان گاڑیوں سے اتر کر ان کی جانب بڑھائے۔ سب سے آگے ایک لیفٹیننٹ تھا۔ اس نے آتے ہی عمران کو سلیوٹ جھاڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی بقیہ ملٹری کے جوانوں کی ایڑیاں بھی بج اٹھی تھی۔ فیاض حیرت سے کبھی عمران کو دیکھتا جو اس وقت بالکل سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اور کبھی ملٹری پولیس کے جوانوں اور لیفٹیننٹ کی طرف دیکھتا جو ابھی تک اٹینشن کی پوزیشن میں کھڑے ہوئے تھے۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے واپس مڑتے ہوئے لیفٹیننٹ سے کہا۔ پھر وہ سب اسی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ فیاض وہیں کھڑا رہ گیا۔ عمران نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس وقت فیاض کی کھوپڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات چکرا رہے تھے۔ اسے لیفٹیننٹ اور ملٹری کے جوانوں کے رویہ نے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اسی لیے وہ سوچ رہا تھا، کیا عمران کی اتنی ہی پوزیشن ہے کہ ملٹری لیفٹیننٹ بھی اسے سلیوٹ کرنے پر مجبور ہے؟ پھر اس پر جلاہٹ سوار ہو گئی، کیونکہ عمران نے اسے دانستہ نظر انداز کر دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو قطعی چغت محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ خود ہی سر جھٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عمران اور لیفٹیننٹ کمرے میں موجود نہیں تھے، شاید وہ تہہ خانے میں گئے تھے۔ آدھ گھنٹے بعد فیاض اپنی مورس کو لے کر واپس چلا گیا۔ ویسے اس نے لیفٹیننٹ کی درخواست پر منہ ضرور بنایا تھا، کیونکہ اسے جانے کے لیے لیفٹیننٹ نے ہی کہا تھا۔ اچھا مسٹر شاہد، میں بھی اس وقت چلوں گا۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، ہم تو اپنا کام کر کے ہی جائیں گے۔ آپ اپنی جیپ ہمیں دے دیں، صبح ہیڈ کوارٹر پہنچا دی جائے گی۔ لیفٹیننٹ شاہد نے جیپ کی چابی جیب سے نکال کر عمران کو دے دی۔ عمران خاور اور صفدر کو ساتھ لیے ہوئے کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ پورچ میں ملٹری کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے عمران نے ایک جیپ سٹارٹ کی۔ صفدر اور خاور جلدی سے پیچھے بیٹھ گئے۔ پھر جیپ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی کوٹھی کے پھاٹک سے نکل کر سڑک پر پہنچ گئی۔ عمران صاحب، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، صفدر نے سکوت کو توڑا۔ ہائیں، تو کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عمران نے حیرت سے صفدر کو دیکھا۔ خدا کے لیے عمران صاحب، مجھے معافی رکھیے، اگر آپ نہیں بتلانا چاہتے تو آپ کی مرضی، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ آہا، تو کیا تم مجرمان کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں یہی پوچھ رہا تھا، صفدر نے سنجیدگی سے کہا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا آپ کو بھی معلوم نہیں؟ حالانکہ X2 نے حکم دیا تھا کہ والٹر کی نگرانی سختی سے کی جائے۔
رات کو X2 آپ کو لے کر کوٹھی میں داخل ہوگا، لیکن آپ پہنچ گئے ماڈرن بار۔ یار کیا کروں، تمہارا چوہا بعض اوقات مجھے بھی نچا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی کے حکم اچانک ہی نازل ہوتے ہیں۔ میں اسی کے حکم پر ماڈرن بار گیا تھا۔ آگے جو کچھ بھی ہوا تمہیں علم ہے۔ لیکن عمران صاحب، فیاض وہاں کیسے پہنچ گیا تھا؟ خاور نے دخل اندازی کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں یہ بھی تمہارے چوہے کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ اگر فیاض نہ آتا تو میں مجرمان کو ضرور گرفتار کر لیتا، لیکن اس نے مداخلت کر کے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ تم لوگوں کو کہاں اتاروں؟ عمران نے ونڈ سکرین سے باہر سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں آپ کی مرضی میں آئے، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس تو پھر یہیں اتر جاؤ، میں نے ایک ضروری کام سے جانا ہے، عمران نے جیپ روکتے ہوئے کہا۔ صفدر اور خاور جیپ سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر گئے۔ ان کے اترتے ہی جیپ پھسلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ عمران نے رانا پیلیس کے پھاٹک پر جیپ روک کر ہارن بجایا۔ چوکیدار نے پھاٹک کے اندر بنی ہوئی چھوٹی کھڑکی سے جھانک کر جیپ کی طرف دیکھا۔ رشید، پھاٹک کھولو۔ چوکیدار نے عمران کی آواز پہچانتے ہی پھاٹک کھول دیا۔ عمران جیپ لیے ہوئے پھاٹک سے اندر داخل ہو گیا۔ جیپ کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے سے جوزف آتا ہوا نظر آیا۔ کون ہے؟ جوزف نے وہیں سے للکارا۔ اس وقت وہ کسی شکاری کتے کی طرح چوکنا نظر آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ سائیڈ میں لٹکے ہوئے ریوالوروں پر تھے۔ شاید اس نے ملٹری جیپ کی وجہ سے عمران کو نہیں پہچانا تھا۔ ابے میں ہوں، شب تاریکی اولاد، عمران نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا۔ ارے باس، تم ہو؟ میں بھی کتنا احمق ہوں باس کہ تم پر ریوالور نکال رہا تھا۔ عمران نے جوزف کی بکواس کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس کے برابر سے گزرتا چلا گیا۔ دالان میں بلیک زیرو کھڑا ہوا تھا۔ جناب، پولیس ریڈ کا کیا بنا؟ بلیک زیرو نے عمران کے پہنچتے ہی سوال کیا۔ تم نے پولیس کو فون کر کے بڑی غلطی کی تھی۔ اگر تمہیں میٹنگ کی اطلاع ملی تھی تو تمہیں خود آنا چاہیے تھا، لیکن جناب آپ موجود نہیں تھے، اسی لیے میں نے کیپٹن فیاض کو فون کر دیا تھا۔ خیر، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کیا مجرم گرفتار نہیں ہو سکے؟ بلیک زیرو، وہ بلیک لیزرڈ ہے، ایک ایسے ملک کا مجرم جو اس دور میں اپنے آپ کو امن کا علم بردار کہتا ہے اور دنیا میں کسی ملک کو بھی اپنی طاقت کے برابر نہیں سمجھتا۔ پھر بھلا ایسا مجرم پولیس سے کیسے گرفتار ہو جاتا؟ خیر، پرواہ نہیں، تمام مجرم میری نظروں میں ہیں۔ صبح سب کو آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دوں گا۔ بلیک زیرو، یہ عمران کا ملک ہے جہاں ریشہ دوانیاں کرنے والے کو موت ہی مل سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ بلیک زیرو عمران کے چہرے کی طرف دیکھ کر جھرجھری لے کر آ گیا۔ اس وقت عمران کچھ اتنا ہی خوفناک نظر آ رہا تھا۔ جناب، کیا آپ نے مجرم کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں؟ بلیک زیرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ طاہر، کیا تم نے بھنگ پینی شروع کر دی ہے؟ عمران نے غرا کر پوچھا۔ جی ہاں، جی نہیں، بلیک زیرو گڑبڑا گیا، لیکن عمران نے اس کے گڑبڑانے پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ دونوں ڈرائیونگ روم میں داخل ہو کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جوزف اٹینشن کی پوزیشن میں دروازے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے جوزف؟ عمران نے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ باس، آپ کے بغیر میرا یہاں دل نہیں لگتا، جوزف نے مسمسی صورت بنا کر جواب دیا۔ ہائیں، کیا میں تمہاری مجوسہ ہوں؟ شاید میں غلط بول گیا ہوں۔ ہاں، یاد آیا، محبوبہ۔ تو کیا میں تمہاری محبوبہ ہوں؟ عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ ارے باس، تمہاری یہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، طاہر صاحب تو ایسی باتیں ہی نہیں کرتے، جوزف نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ بس دفع ہو جاؤ۔ جوزف ایڑیوں پر گھوم کر مارچ کرتا ہوا دروازے سے نکل کر چلا گیا۔ جوزف کے جانے کے بعد عمران نے ریسیور اٹھا کر خاور کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ریسیور اٹھایا گیا تھا۔ X2۔ عمران نے خاور کے بولنے سے پہلے ہی کہا۔ گڈ نائٹ سر۔ نائٹ۔ خاور، شروع سے لے کر تمام واقعات دہرا دو، عمران نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب، میں صدیقی کو گلاڈیا کی نگرانی پر چھوڑ کر والٹر کے پیچھے چلا گیا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد والٹر کو اپنے تعاقب کا علم ہو گیا، اس لیے وہ نہر سے نکل کر پہاڑیوں کی طرف چل دیا۔ مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہوئی تھی، لیکن میں نے تعاقب ترک نہیں کیا۔ پہاڑیوں سے گھومنے کے بعد اس نے پہاڑیوں کے اگلے موڑ پر کار ترچھی کھڑی کر دی تھی، جسے اندھیرے کی وجہ سے میں نہ دیکھ سکا اور بڑی مشکل سے میں ایکسیڈنٹ سے بچ سکا۔ جناب، موٹر سائیکل روکتے ہی کسی نے میرے سر پر کوئی وزنی چیز دے ماری، جس کے نتیجے میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک عمارت یعنی فیڈرل ایریا کی کوٹھی نمبر 20، جو کہ میں رہائی کے بعد میں دیکھ سکا، میں مقید پایا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے ایک سیاہ پوش کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک غلطی جناب مجھ سے سرزد ہو گئی تھی، خاور نے بولتے بولتے رک کر کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم نے عمران کا نام لیا ہوگا، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ جی ہاں جناب، خاور نے ہکلاتے ہوئے تسلیم کیا۔ خیر، کوئی بات نہیں، عمران ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو؟ نہیں جناب۔ اچھا، تم آرام کرو۔ پھر اس نے سلسلہ منقطع کرنے کے بعد ریسیور کریڈل میں ڈال دیا۔
پھر کسی خیال کے تحت ریسیور دوبارہ اٹھا کر جولیا کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی تھی۔ 1 منٹ بعد ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ جولیانا سر، دوسری طرف سے جولیا کی خمار آلود آواز ابھری۔ اوہو جولیا، کیا تمہیں توقع تھی کہ میں تمہیں رنگ کروں گا؟ عمران نے مخصوص لہجے میں ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، میں نے اندازہ ہی قائم کیا، رات کے اتنے وقت آپ ہی رنگ کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ ٹھیک ہے، تم تنویر کو ہدایت کرو کہ وہ عمران کی 2 سیٹر جو ماڈرن بار کے قریب پارک ہے حاصل کر کے عمران کے فلیٹ پہنچا دے۔ بہت بہتر جناب۔ پھر عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور کریڈل میں ڈالنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا طاہر، میں اس وقت جا رہا ہوں، تم صفدر کو ہارون لاج کی نگرانی پر مقرر کر دو۔ نگرانی سخت ہونی چاہیے، ہر آدھ گھنٹے بعد وہ مجھے رپورٹ دے گا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عمران نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ آپ ساری رات فلیٹ پر موجود رہیں گے؟ نہیں، مجھے ابھی کچھ کام ہے، جو بھی رپورٹ ہو اسے ٹیپ کرا دیا کرنا۔ بہت بہتر جناب۔ ایک عرض ہے جناب، اچانک بلیک زیرو بولا۔ بولو، کیا کام ہے؟ مجھے جلد ہی جانا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بلیک زیرو نے جھجکتے ہوئے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ عمران کچھ سوچتا رہا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو جلدی کرو، صفدر کو ہدایت دے دو، پھر ہم یہاں سے چل دیں گے۔ بلیک زیرو نے صفدر کے نمبر ڈائل کیے، پھر وہ اسے جلدی جلدی ہدایات دینے لگا اور آخر میں کہا، میں موجود نہیں ہوں گا، تم اپنی رپورٹ ٹیپ کرا دو گے، اوکے؟ اور ساتھ ہی سلسلہ منقطع کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران اور بلیک زیرو ڈرائنگ روم سے نکل کر گیراج کی طرف بڑھ گئے۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر گیراج کا تالا کھول دیا۔ گیراج میں بلیک بیوک موجود تھی، جسے عمران سٹارٹ کر کے گیراج سے باہر نکل آیا۔ بلیک زیرو دوسری طرف سے دروازہ کھول کر عمران کے برابر بیٹھ گیا۔ بیوک رینگتی ہوئی پھاٹک سے نکل کر سڑک پر پہنچ گئی۔ اس وقت پوری سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے۔ کبھی کوئی کار یا ٹرک دندناتا ہوا ان کی بیوک کے قریب سے نکل جاتا، ورنہ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے کو ان کی کول انجن کا بیوک کا ہلکا شور ہی مجروح کر رہا تھا۔ بیوک 70 میل کی سپیڈ سے مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اور اس وقت بیوک سفارت خانوں کو جانے والی سڑک پر جا رہی تھی۔ اس سڑک پر مختلف ممالک کے سفارت خانے تھے اور ساتھ ہی فارن کالونی بنی ہوئی تھی، جس میں ان سفارت خانوں کے سفیر رہائش پذیر تھے۔ اس وقت پوری فارن کالونی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سڑک پر بھی الیکٹرک پولز نہیں تھے، ورنہ الیکٹرک پول سے ہی تھوڑی بہت روشنی ہوتی۔ عمران نے تیسری کوٹھی سے کچھ آگے نکل کر بیوک سڑک کے کنارے روک لی۔ نقاب چڑھا لو، عمران نے کوٹ کی جیب سے نقاب نکال کر اپنے چہرے پر چڑھاتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے بھی جلدی سے جیب سے نقاب نکال کر چہرے پر چڑھا لی۔ پھر وہ دونوں بیوک سے نکل کر واپس مڑ گئے۔ کیا آپ تیسری کوٹھی میں داخل ہوں گے؟ بلیک زیرو نے حیرت سے پوچھا۔ عمران نے ہنکارا بھرا، جس کے نتیجے میں بلیک زیرو طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ایسا ملک تخریبی کارروائیاں کر رہا ہے جس پر صدر تک ملک دوست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ عمران اور بلیک زیرو کمپاؤنڈ وال سے کود کر کوٹھی کے پائیں باغ میں داخل ہو گئے۔ پائیں باغ میں چھوٹے چھوٹے پودے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، کہیں کہیں گلاب اور چنبیلی کی کیاریاں بھی بنی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں رینگتے ہوئے کوٹھی کی پشت پر چلے گئے۔ عمارت کی اوپری منزل کے ایک کمرے میں روشنی نظر آ رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ سفیر ابھی تک نہیں سویا۔ میرے اوپر جانے کے بعد تم اوپر آؤ گے۔ عمران نے گندے پانی کے پائپ کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی۔ پائپ کے قریب پہنچ کر عمران نے جوتے اتار کر کوٹ کی جیبوں میں ٹھونس لیے، اور دوسرے لمحے وہ پائپ کے سہارے اوپری منزل کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ بلیک زیرو فخریہ انداز میں عمران کی طرف دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی سوچ رہا تھا کہ جس قوم میں عمران جیسے فرد موجود ہوں، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اس نے عمران کے ساتھ رہ کر دیکھا تھا، کئی مہموں میں اس کے ماتحت تھک کر چور ہو جاتے تھے، لیکن عمران، اس کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آتی تھی۔ وہ اس وقت چونکا جب عمران پائپ سے غائب ہو چکا تھا۔ شاید وہ کسی کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بلیک زیرو نے بھی جوتے اتار کر جیب میں ٹھونس لیے۔ وہ بھی پائپ کے سہارے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ دوسری منزل پر اسے پائپ کے پاس والی کھڑکی کھلی نظر آئی۔ بلیک زیرو نے ایک پاؤں کھڑکی پر جما کر ایک ہاتھ سے کھڑکی کی چوکھٹ مضبوطی سے تھام لی۔ دوسرے لمحے وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ تم پہنچ گئے بلیک زیرو؟ کہیں قریب ہی اندھیرے میں عمران کی سرگوشی ابھری تھی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، اور ساتھ ہی بلیک زیرو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بلیک زیرو دوستانہ گرفت محسوس کر کے خاموش رہا تھا، ورنہ اس کا دوسرا ہاتھ غیر ارادی طور پر جیب میں پڑے ہوئے ریوالور پر چلا گیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے چلے آؤ۔ اندھیرے میں دوبارہ سرگوشی سنائی دی۔ شاید عمران نے اسے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں اندھیرے میں چلتے ہوئے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ عمران نے بلیک زیرو کا ہاتھ چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑ کر اندر کی طرف دھکیلا۔
یہ ان کی خوش قسمتی ہی تھی کہ دروازہ باہر سے بند نہیں تھا، ورنہ دوسری صورت میں انہیں دروازے کا اوپری شیشہ توڑنا پڑتا، جس کا نتیجہ خراب بھی ہو سکتا تھا۔ دروازہ بغیر کسی آواز کے اندر کی طرف کھل گیا۔ عمران بلیک زیرو کو لیے ہوئے راہداری میں نکل آیا۔ راہداری میں چند کمرے بنے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک میں اس وقت روشنی ہو رہی تھی۔ عمران بلیک زیرو کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ راہداری اس وقت پوری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاید قدرت ان کی امداد کر رہی تھی، ورنہ یہ سب اتفاقات پر مبنی نہیں ہو سکتا تھا۔ عمران نے دروازہ پر تھوڑا سا دباؤ ڈال کر دیکھا۔ دروازہ بغیر آواز کے تھوڑا سا کھل گیا۔ اب دروازے میں اتنی درز پیدا ہو چکی تھی جہاں سے عمران کمرے کا جائزہ لے سکتا تھا۔ دوسرے لمحے عمران کی آنکھ درد سے جا لگی۔ اس وقت سفید فام سفیر سامنے ہی صوفہ پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ عمران پوری طرح اس کی بات سننے کے لیے متوجہ ہو گیا۔ پھر اسے سفیر کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا، پولیس نے چھاپا ڈال دیا ہے، یہ بہت برا ہوا، پورا اسلحہ پولیس کے ہاتھ لگ گیا، اس پر ہمارے ملک کا نام موجود ہے، جس سے یہاں کی موجودہ حکومت چوکنی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے حالات بگڑ جائیں، لیکن میری حکومت ابھی حالات کو بگاڑنا نہیں چاہتی۔ عمران نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر واپس نکال لیا۔ اب اس کا ہاتھ خالی نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک چپٹی سی ڈبیا دبی ہوئی تھی جس کی سائڈ میں 2 بٹن لگے ہوئے تھے، جس میں سے ایک کا رنگ سرخ تھا اور دوسرے کا نیلا۔ عمران نے سرخ بٹن دبا دیا اور اس ڈبیا سے منسلک تار درد سے کمرے میں پھینک دی۔ آپ سیکرٹ فائل میرے پاس بھجوا دیں، آپ کی رقم تیار ہے۔ پھر سفیر دوسری طرف سے بولنے والے کی بات سنتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں صبح آپ کے آدمی کا انتظار کروں گا، سفیر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کی پیشانی پر پڑی ہوئی سلوٹیں اس کی ذہنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھیں۔ میں حیران ہوں کہ آخر پولیس کو کیسے علم ہوا، ہمارا ہی کوئی آدمی پولیس کا مخبر بنا ہوا ہے۔ آئندہ کے لیے بہت محتاط رہ کر کام کرنا پڑے گا۔ بہرحال موجودہ حکومت ہمارے لیے نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہوگی، اسی لیے میری حکومت یہاں کی موجودہ حکومت کا جلد تختہ الٹنا چاہتی ہے۔ پھر وہ دوسری طرف سے کچھ سنتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں صبح فائل حاصل کرنے کے بعد 15 لاکھ روپیہ تمہارے آدمی کے حوالے کر دوں گا۔ بات ختم کرنے کے بعد سفیر نے ریسیور کلیڈر پر ڈال دیا۔ عمران نے اندر پڑا ہوا تار واپس کھینچ لیا اور ساتھ ہی نیلے بٹن کو دبا کر ڈبیا واپس جیب میں ڈال لی۔ اب وہ واپس جا رہا تھا۔ آؤ واپس چلیں، اس نے بلیک زیرو کے پاس پہنچ کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ 10 منٹ بعد وہ بلیک بیوک میں واپس رانا پیلس جا رہے تھے۔ رانا پیلس کا پھاٹک ابھی تک کھلا ہوا تھا، شاید چوکیدار کو ان کا انتظار تھا۔ بیوک پھاٹک سے گزرتی ہوئی گیراج میں جا کر رک گئی۔ عمران نے بیوک کا انجن بند کر دیا، پھر وہ بیوک سے اتر کر کوٹھی کی طرف بڑھ گئے۔ جوزف ڈرائنگ روم میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کے منہ سے بوتل نہیں ہٹی جس وقت عمران اور بلیک زیرو اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے بیٹھ جانے کے بعد جوزف نے منہ سے بوتل ہٹائی، پھر آستین سے منہ پونچھا، ارے باس، تم کہاں گئے تھے؟ میں یہاں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، آخر میں نے آب حیات کو پینا شروع کر دیا، یہ دیکھو، اور ساتھ ہی صوفے کے پیچھے سے 4 خالی بوتلیں نکال لیں اور عمران کے سامنے کر دیں۔ مر گئے، عمران کراہ کر رہ گیا۔ کیا ہو گیا باس؟ جوزف نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ارے اب پوچھتا ہے کیا ہو گیا؟ اب مجھے کسی دن تمہیں شراب کے بیرل میں ہی دفن کرنا پڑے گا، عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے باس تو کیا ہے، میں ایک سانس میں پورا بیرل خالی کر سکتا ہوں، تم لوگ میرا جلوس نکال کر ہی دم لو گے، ہی 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 ہی۔ جوزف کچھ دیر ہنستا رہا، پھر اچانک اپنی بیٹوکی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا، باس یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جلوس تو ہمیشہ بڑے آدمیوں کا نکلتا ہے، اور باس تم بھی تو گریٹ ہو، بس بس رہنے دو، ورنہ سرکنڈوں میں رینگنے والی ناگن تمہیں ڈس لے گی۔ باس خدا کے لیے ایسی بددعا نہ دو، تم جوزف کی چمڑی اتار دو، لیکن باس مجھے بددعا نہ دیا کرو، جوزف نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر دفع ہو جاؤ، ورنہ میں دوبارہ تمہیں سیاہ رات میں منڈلانے والی کی بددعا دوں گا۔ جوزف ڈرائنگ روم سے بدک کر بھاگا جیسے واقعی کوئی بدروح اس کے پیچھے بھاگتی چلی آ رہی ہو۔ بلیک زیرو بے ساختہ کہہ کے لگا رہا تھا۔ عمران بلیک زیرو کو ہنستے ہوئے دیکھ کر برے برے منہ بنا رہا تھا۔ بلیک زیرو نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا تھا۔ اچھا اب میں چلوں گا، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو اسے چھوڑنے کے لیے جیپ تک آیا تھا۔ عمران ملٹری جیپ سٹارٹ کر کے کوٹھی سے سڑک پر نکال آیا۔ اب جیپ کا رخ عمران کے فلیٹ کی طرف تھا۔ کال بیل کا بٹن دبتے ہی اندر گھنٹی بجنے لگی تھی اور پھر مسلسل بجتی ہی رہی۔ عمران بستر سے اٹھ کر دروازہ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت آنے والا فیاض کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے رات کو آتے ہی اسے فون کے ذریعے اطلاع دی کہ وہ صبح 5 بجے اس کے فلیٹ پہنچ جائے تاکہ مجرم اس کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر ظاہر ہے فیاض نے رات بھی خدا خدا کر کے گزاری ہوگی، اسی لیے وہ صبح 5 کی بجائے
4 بجے ہی پہنچ گیا تھا۔ ہائے ہائے سپر، کیا بھابھی نے صبح ہی صبح جوتے مار کر بھگا دیا ہے؟ عمران نے فیاض کو دیکھتے ہی حیرت کا اظہار کیا۔ یار کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سپر، اسی لیے کنفیوشس نے کہا ہے کہ عورت پالنے کی بجائے انسان مرغیاں پال لے تاکہ اچھا بزنس مین ثابت ہو سکے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ عمران نے ایسے انداز میں ہاتھ چاڑا جیسے اب تک کوئی کام کرتا رہا ہو۔ یار راستہ تو چھوڑو، فیاض نے عمران کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جو ابھی تک دروازے میں اڑا کھڑا تھا۔ ہائیں، تو کیا میں نے اب تک تم سے اندر چلنے کے لیے نہیں کہا؟ ضرور کہا ہوگا، شاید میں نے نہیں سنا، فیاض نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا تو فیاض اس سے اب تک لپٹ پڑا ہوتا، لیکن اب معاملہ تھا عزت کا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر تھوڑا سا بھی برا محسوس کیا تو عمران مجرموں کو اس کے ہاتھ سے گرفتار نہیں کرائے گا، بلکہ کسی دوسرے کے سر صحرا باندھ کر دور سے تالی پیٹنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ پھر بھلا فیاض کیسے اس کی باتوں کا برا محسوس کرتا؟ تھوڑی دیر بعد فیاض ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور عمران غسل خانے میں گھس چکا تھا۔ عمران نے غسل میں قریباً آدھا گھنٹہ ضائع کیا تھا۔ اتنی دیر میں سلیمان ناشتہ تیار کر کے لے آیا۔ عمران نے غسل سے فارغ ہو کر ٹیکنیکل لباس سے بتن کیا اور فیاض کے ساتھ ناشتہ پر ڈٹ گیا۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ پر ہاتھ کی صفائی دکھا رہا تھا۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر عمران نے بڑی لمبی چوڑی ڈکار لی تھی۔ ناشتہ کے بعد چائے کا دور چلا۔ ہاں اب بتلاؤ کہاں چلنا پڑے گا؟ فیاض نے چائے کا کپ خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ سپر، کیا بتلاؤں؟ کل سے ٹانگوں کا درد اور سر کا چکر سب کافور ہو گیا ہے، لیکن خدا کے لیے کافور کے معنی نہ پوچھنا۔ یار سیدھی طرح بتلاؤ، کیوں ہاتھ پاؤں دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ فیاض نے زچ ہو جانے والے لہجے میں کہا۔ تھام کر سنو، ہمیں چھمیاں بائی کے کوٹھے پر چلنا پڑے گا۔ کل اس نے صبح ملنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں نے سوچا لگے ہاتھوں تمہیں بھی کیوں نہ ساتھ لے چلوں۔ تمہاری مرضی، نہ بتلاؤ، جہاں تم کہو گے میں چلا جاؤں گا۔ اور عمران اس کی اس نرمی پر اپنی کھوپڑی دونوں ہاتھوں سے سہلا رہا تھا۔ کچھ دیر فیاض کی طرف شرارت امیز انداز میں دیکھتا رہا۔ اچھا سپر، چلو تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی کنجوس نہیں، ابے یار کیا کہتے ہیں اسے جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے؟ عمران نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے پوچھا۔ شاید تم رئیس کہنا چاہتے ہو؟ جیو سپر، تو ہاں تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی رئیس سے پالا پڑا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ دونوں فلیٹ کی سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گئے۔ فلیٹ کے نیچے فیاض کی پولیس جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جیپ کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ فیاض اچھل کر عمران کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فیاض کے بیٹھتے ہی جیپ جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ جیپ مختلف سڑکوں سے گھومتی ہوئی بیڈن روڈ پر پہنچ گئی۔ بیڈن روڈ پر کچھ دور چلنے کے بعد جیپ ایک شاندار بنگلے کے پھاٹک سے گزر کر پورچ میں رک گئی۔ کوٹھی کو دیکھتے ہی فیاض حیرت سے اچھل پڑا۔ یہاں کیا کرنا ہے عمران؟ فیاض نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ یار کیا کروں، میرے سسرال والے یہیں رہتے ہیں، اگر کسی دوسری جگہ ہوتے تو میں تمہیں وہاں لے کر چلتا، لیکن اب تو یہیں گزارا کرنا پڑے گا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے احمقانہ انداز میں جواب دیا۔ چلو یار، جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ دونوں جیپ سے اتر کر عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ کوٹھی کے ارد گرد پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں جن پر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ روش پر چلتے ہوئے دالان تک پہنچے۔ عمران نے دروازے کے قریب رک کر اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ اندر کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اندر قدموں کی چاپ سنائی دی جو دروازہ پر آ کر رک گئی۔ دوسرے لمحے چٹخنی گرنے کے ساتھ دروازہ کھول دیا گیا۔ فرمائیے، ملازم نے ادب سے پوچھا۔ فرمائیں گے، ابھی ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ جی، ملازم بے وقوفوں کی طرح منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ عمران نے جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر ملازم کو دے دیا جس پر پرنس آف ڈھم چھپا ہوا تھا۔ ملازم کارڈ لے کر واپس چلا گیا۔ پھر اسے واپس آنے میں بڑی مشکل سے 5 منٹ صرف ہوئے ہوں گے۔ آئیے جناب، ملازم نے دروازہ پوری طرح کھولتے ہوئے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ آپ یہاں تشریف رکھیں، ڈاکٹر صاحب ابھی تشریف لائیں گے، ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد کہا۔ عمران اور فیاض نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ عمران ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی پینٹنگز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب تجریدی آرٹ کے شاہکار تھے۔ قریباً 15 منٹ بعد دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں کی نگاہیں بیک وقت دروازے کی طرف اٹھی تھیں۔ پھر وہ دونوں ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے کیونکہ سر ہارون دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے بہترین تراش کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود وہ بڑے سمارٹ معلوم ہو رہے تھے۔ سر انڈے کے چھلکے کی طرح بالوں سے بے نیاز تھا۔ سر ہارون نے باری باری عمران اور فیاض سے مصافحہ کیا اور پھر سامنے دوسرے صوفہ پر بیٹھ گئے۔ اسی وقت ملازم نے کافی سرو کی تھی۔ کافی پینے کے دوران بالکل خاموشی رہی تھی۔ فرمائیے صاحبان، آپ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ سر ہارون نے کافی کا خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب،
میری مرغی کو رات سے زبردست زکام ہو گیا ہے، اسے ساری رات برے برے خواب نظر آتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا چلو آپ سے ہی اس کا فارمولہ دریافت کر لیا جائے۔ کیا مطلب؟ سر ہارون نے عمران کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ مطلب تو میں آپ کو بلیک لیزرڈ سے ہی پوچھ کر بتلاؤں گا۔ بولتے ہوئے عمران کی نظریں سر ہارون پر ہی جمی ہوئی تھیں، جس کا ایک ہاتھ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا کوٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک عمران نے صوفے پر بیٹھے ہی بیٹھے سر ہارون پر چھلانگ لگائی، لیکن اسے اعتراف کرنا پڑا کہ ہارون اس کی توقع سے زیادہ ہی چالاک ثابت ہوا تھا۔ عمران کے چھلانگ لگاتے ہی وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور ساتھ ہی چھلانگ لگا کر صوفہ سے دور جا کھڑا ہوا۔ فیاض کی سمجھ میں ابھی تک اصل معاملہ نہیں آیا تھا۔ ہینڈز اپ، ہارون نے ریوالور کا رخ ان دونوں کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، عمران نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ بکواس نہیں، دونوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ ابھی ہارون کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ عمران سینہ دبائے کراہتا ہوا نیچے جھکتا چلا گیا۔ ڈاکٹر تمہیں اس کے لیے بھگتنا پڑے گا۔ بک، ہارون کچھ کہنے سے پہلے ہی اچھل کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ عمران نے نیچے جھکتے ہوئے فرش پر بچھے ہوئے قالین کا کونا پکڑ کر اسے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ دیا تھا۔ اس اچانک لگنے والے جھٹکے سے فیاض بھی محفوظ نہیں رہا تھا، وہ بھی ڈکراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ عمران نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اس نے قالین چھوڑ کر ڈاکٹر پر چھلانگ لگائی۔ ہارون نے کروٹ بدل کر بچنا چاہا، شاید عمران اس کی چالاکی کو پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ وہ اپنا رخ بدلتا ہوا ٹھیک ہارون پر جا پڑا۔ ہارون عمران کی توقع سے زیادہ ہی کمزور نکلا تھا۔ عمران اسے چھوڑ کر ہاتھ جھاڑتا ہوا ہارون کے اوپر سے اٹھ گیا۔ سپر، بلیک لیزرڈ کو ہتھکڑی ڈال دو۔ عمران نے فرش پر پڑے ہوئے سر ہارون کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ سر ہارون نہیں؟ فیاض نے تحیر زدہ لہجے میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سپر، سر ہارون میرے پاس ہے، تم فکر مت کرو۔ فیاض نے آگے بڑھ کر بے ہوش پڑے ہوئے بلیک لیزرڈ کو ہتھکڑی ڈال دی۔ سپر، تم اسے سرکاری مہمان خانے پہنچاؤ اور ساتھ ہی ریزرو فورس تیار رکھو، میں فلیٹ پہنچتے ہی تمہیں رنگ کروں گا۔ اس دفعہ تم کافی بڑے بڑے آدمیوں کو ہتھکڑیاں ڈال سکو گے۔ فیاض خوشی سے ناچتا ہوا بلیک لیزرڈ کو لے کر نکل گیا۔ عمران کو سر ہارون کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے پوری کوٹھی کے اندر گھوم کر پوری کوٹھی کا بغور جائزہ لیا اور آخر ایک کمرے میں اس نے تہہ خانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ تہہ خانے میں ایک ادھیڑ عمر شخص پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی شیف بے تحاشا بڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں ویرانی رقص کر رہی تھی۔ عمران کے اندر قدم رکھتے ہی وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ میں پولیس سے تعلق رکھتا ہوں، عمران نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ او، تو کیا تم نے اس سفید سور کو گرفتار کر لیا ہے؟ جی ہاں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ عمران سر ہارون کو سہارا دے کر اوپر کمرے میں لے آیا۔ سر ہارون کو مسہری پر بٹھانے کے بعد اس نے پورے کمرے کی تلاشی شروع کر دی۔ پورے کمرے کی تلاشی میں اسے کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی جو بلیک لیزرڈ کے خلاف بحیثیت ثبوت عدالت میں پیش کی جا سکتی۔ آخر میں اس نے دیوار پر لگی ہوئی آہنی الماری کو کھولا۔ الماری کو کھولتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، کیونکہ سیکرٹ فائل پہلے ہی خانہ میں رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک نیلے رنگ کا ڈبہ رکھا ہوا تھا جس کے ڈھکن میں سینکڑوں سوراخ بنے ہوئے تھے۔ او بیٹے، اسے نہ کھولنا، اس میں اس سور کی پالتو چھپکلی بند ہے جسے وہ موت کی چھپکلی کے نام سے یاد کرتا ہے، سر ہارون نے مستربانہ لہجے میں کہا۔ اچھا جناب، میں چلوں گا، عمران نے فائل اور ڈبہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہارون سے اجازت لے کر کوٹھی سے نکل آیا۔ سڑک پر رک کر اس نے ایک خالی گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی، پھر وہ ڈرائیور کو اپنے فلیٹ کا پتہ بتلا کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ عمران پورے دن اور رات مصروف رہا تھا۔ شہر کے کئی معزز افراد کو سرکاری مہمان خانے میں جانا پڑا تھا۔ دوسرے دن ہی اسے فرصت نصیب ہوئی تھی۔ اس وقت دانش منزل میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبر جمع تھے اور ٹرانسمیٹر پر X2 کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم لوگ تفصیل جاننے کے لیے بے چین ہو گئے تو خیر سنو، میں تمہیں سب تفصیل سے بتلاؤں گا۔ دراصل CIA کا ایجنٹ بلیک لیزرڈ ہے، اسے ہماری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے یہاں بھیجا گیا، اور جو فائل ہماری حکومت کے حوالے کیا وہ بھی کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ فائل ہماری حکومت کو دھوکہ دینے کے لیے دیا گیا تھا۔ جب مجھ پر اور سر سلطان پر حملہ کیا تو مجھے اسی وقت شبہ ہو گیا کہ اس فائل کی کوئی اہمیت نہیں، اور بعد میں ہمیں مزید بے وقوف بنانے کے لیے ریکارڈ روم کو اڑا دیا گیا۔ بلیک لیزرڈ، جس کا اصل نام جارج ہے، کو یہاں پہنچتے ہی چند ایسے اعلیٰ کاروں کی ضرورت پیش آئی جن کی مدد سے وہ موجودہ حکومت کا تختہ الٹ سکے اور بعد میں انہیں ہی برسر اقتدار لے آئے تاکہ وہ اس کے ملک کے اشاروں پر ناچتے رہیں۔ سب سے پہلے اس نے مسٹر احسان اللہ کا انتخاب کیا۔ اسے بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، لیکن یہ کارروائی خفیہ رکھی گئی ہے۔ اگر یہ کارروائی خفیہ نہ رکھی جاتی تو ہمارے ملک کی اس ملک سے جنگ ناگزیر ہو جاتی۔ اوور اینڈ آل، پھر ٹرانسمیٹر کا جلتا ہوا بلب بجھ گیا، جس کا مطلب تھا کہ X2 نے سلسلہ ختم کر دیا ہے۔
عمران کرسی پر بیٹھا برے برے منہ بنا رہا تھا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابے جاؤ یار، مجھے اس سالے X2 کے بچے پر غصہ آ رہا ہے، کام میں کروں اور نام اپنا بتلاتا ہے۔ عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ کیوں ٹلو کی ماں، تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اگر عمران نے دروازے سے باہر چھلانگ نہ لگا دی ہوتی تو جولیا کا پھینکا ہوا سینڈل ضرور عمران کی کھوپڑی میں ستارے بھر دیتا۔ بقیہ تمام ممبر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔